بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم سوال کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا حق لین گے وہ کدے کو لین گے یہ بڑا اہم سوال ہے کہ شیعہ لوگ جو ہیں یا شیعہ علماء وہ یہ بات پیش کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضرت ابوبکر سے اپنا حق لینے گئی تھیں اور ان کو ان کا حق نہیں دیا گیا، اور یہ لوگ نعوذ باللہ غاصب ہیں اور ظالم ہیں۔ اب میں اس بات کو آج کی مجلس میں کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہم نبیوں کی جماعت کسی کو بھی روپے پیسے درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے۔ نبی کے علاوہ ہر ایک کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے، نبی کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا۔ یہی بات اہل سنہ میں ہے اور یہی بات اہل تشیع میں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ورثاء ہیں کون ہیں؟ ذرا غور کیجیے گا، اس بات کو سمجھیں۔ نبی علیہ السلام کی بیویاں وہ وارث ہیں مالی اعتبار سے اگر دیکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک سیدہ فاطمہ تب زندہ تھی، باقی بیٹیاں زندہ نہیں تھیں اور نہ ہی کوئی مذکر اولاد۔ تمام مذکر اولاد آپ کے بیٹے آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے۔ اب یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب بیٹا مذکر نہ ہو، انسان کا بیٹا نہ ہو، تو اس کے بھائی وارث ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا کوئی بھائی نہیں تھا نہ بہن، بھائی بہن نہ ہو تو چچا وارث ہوتے ہیں۔ کون؟ چچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے۔ اب نصف اگر دیکھا جائے، نصف مال بیٹی کا، 1/8 بیویوں کا، اور جو بچتا ہے وہ چچا کا۔ نبی علیہ السلام کی بیویوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، آپ کے چچا کا مال نصف کے قریب بنتا ہے، انہوں نے بھی کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا کہ میرے والد کا جو باغ ہے، باغ فدق، فدق ایک جگہ کا نام ہے، وہاں باغ سے جو آمدنی آتی تھی نبی علیہ السلام اسے اہل بیت میں تقسیم کرتے تھے، تو اس میں سے میرا حصہ مجھے دیں۔ اب یہ سوال ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی قسم ہے دنیا چاہنے والی نہیں تھی، مال بھی چاہنے والی نہیں تھی۔ آپ دیکھیں، بعض بیٹے اور بیٹیاں اپنے والدین کی چیزیں عزت کے لیے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، یادگاری کے لیے رکھ لیتے ہیں کہ یہ میرے والد کی استعمال کی چیز ہے، یہ میرے والد صاحب کا قلم ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، میں ان کے گھر میں گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ نور پوری صاحب رحمہ اللہ کا قلم ہے، جس قلم سے وہ فتوے لکھتے تھے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ یہ نور پوری صاحب کا رومال ہے جو وہ سر پہ باندھتے تھے، میں نے ان کے بیٹوں سے لے لیا ہے۔ لوگ ایسی چیزیں بطور یادگاری کے رکھ لیتے ہیں علماء کی۔ سیدہ فاطمہ دنیا چاہنے والی نہیں تھی قطعی طور پر۔ اور آپ دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو کتنا پیارا جواب دیا ہے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کی حدیث سنائی ہے، پیاری بیٹی، نبی علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کسی کو بھی درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے، تو میں اس باغ کے ساتھ وہی کروں گا جو نبی علیہ السلام نے کیا کہ اس کی آمدنی کو تقسیم کروں گا، اس کی آمدنی کو تقسیم کروں گا جس کو وہ آمدنی جاتی تھی۔ تو سیدہ فاطمہ انہوں نے مطالبہ چھوڑ دیا اور وہ چلی گئی۔ یار لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا بنایا ہے
کہ سیدہ فاطمہ ناراض ہو گئی اور انہوں نے پھر مرتے دم تک حضرت ابو بکر سے کلام نہیں کیا۔ اصل بات کیا ہے کہ سیدہ فاطمہ نے حدیث سن کر کیا چھوڑ دیا؟ مطالبہ چھوڑ دیا، اور پھر اپنے آخری حیات تک، موت تک انہوں نے کوئی بھی ایسا مالی مطالبہ حضرت ابو بکر صدیق سے کیا نہیں۔ اب یہ بات ہے بانمتی نے کنبا جوڑا کہیں کا روڑا۔ اصل میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ سیدہ فاطمہ رات کو فوت ہوئی اور سید علی نے کسی کو رات میں بتایا نہیں، بالخصوص حضرت ابو بکر کا نام لیا جاتا ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ سیدہ فاطمہ انتہائی پردہ دار خاتون تھی، اس کی ہزاروں مثالیں صحابہ تابعین اسلاف پہ موجود ہیں کہ ان کی خواتین فوت ہوتی تھی، وہ عام نشر نہیں کرتے تھے اور محدود افرادی جنازہ پڑھتے تھے۔ اس کی بڑی مثالیں ہیں، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں اور ان کے جنازوں کی تفصیل نہیں موجود کہ کیسے ہوا، کتنے لوگ شامل ہوئے، کیسے اعلان ہوا، کس نے اعلان کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیسے جنازہ پڑھایا اور آپ کے غم کی کیفیت کیسے تھی۔ یہ جو چیزیں ہیں، جس طرح 3 بیٹیوں کے ساتھ ہوا اسی طرح ہی سیدہ فاطمہ کے ساتھ ہوا۔ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کے جنازے کی جو کارروائی ہے وہ ایک جیسی ہے۔ ایک کو منفرد بنا کر حضرت ابو بکر یا دیگر صحابہ پر تان کا دروازہ کھولنا، حالانکہ موجود ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دن میں جب عام صحابہ کرام میں یہ بات نشر ہو گئی تو ان کا جنازہ پڑھایا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ خاص ابو بکر کا نام لے کر ان کو اطلاع نہیں دی، بلکہ یہ عادت تھی عرب کی بھی اور صالحات نیک جو خواتین ہیں ان کی بھی، اور پھر جلد دفن ہونے کی۔ اور اس کے اندر ایک اور حکمت ہے، حضرت عثمان کی تدفین کو مخفی رکھا گیا۔ ایسے لوگ پیدا ہو چکے تھے جو حضرت علی کے الہ ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے، خطرہ تھا کہ وہ حضرت فاطمہ کی قبر کی پوجا کریں گے، ان کے جسم کو نقصان پہنچائیں گے۔ علماء نے یہ بات کی ہے کہ اس وجہ سے بھی ان کی قبروں کو پوشیدہ رکھا جاتا تھا۔ یہ بات درست ہے، نبی علیہ السلام کے ایک بیٹی کو قبر میں اتارنے کی، ابو طلحہ من لم یقارف اللیلہ، تو وہ صرف یعنی اجمال ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی ہیں، اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی بیویاں فوت ہوئی ہیں، ان کے جنازوں کی تفصیل نہیں ہے۔ یہ چیزیں جو قبر پرست لوگ ہیں ان کے لیے اہم ہیں۔ عقیدہ توحید والے جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو نہ پرموٹ کرتے تھے، نہ بیان کرتے تھے، نہ اس کے ساتھ اپنے آنسوؤں کو جوڑتے تھے۔ یہ جو بعض خطیب ہیں وہ فلاں کے آنسو اور فلاں کے آنسو اور تقریریں کر کے پیسے کماتے اور دنیا کماتے ہیں، یہ کہاں کا طریقہ ہے کہ آپ مجلس عزا کی طرح ایک رونے پر پوری تقریر رونے پہ کرتے چلے جائیں اور پھر کہیں میں نے 50,000 اور 30,000 اور 20,000 لینا ہے۔ صحابہ کرام کے نزدیک یہ چیزیں غیر اہم تھیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایمان اور عقیدہ پر حاوی ہونے والی چیزیں ہیں، اس لیے وہ یہ قبر سے متعلقہ جو چیزیں ہیں اس کو غیر اہم سمجھتے ہوئے بیان نہیں کرتے تھے یا اپنی زندگی کا اس کو مستقل باب اور حصہ نہیں بناتے تھے۔ حدیث قرطاس جو ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے، دیکھیے آنکھیں اگر بند ہوں تو دن بھی رات ہے، اس میں بھلا کیا قصور آفتاب کا۔ جو خوبیاں ہیں وہ ان لوگوں نے خامیاں بنا دی ہیں۔ حضرت فاطمہ کو نبی علیہ السلام کی حدیث سنا کر حدیث کے اوپر ڈٹ جانا، یہ حضرت ابو بکر کی خوبی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس اہل بیت کا آپس میں مباحثہ کرنا اور اس مباحثے میں حضرت عمر کا کہنا کہ اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے، حضرت عمر کی تو یہ خوبی ہے، اور ان کی خوبی کو ان لوگوں نے خامی بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے تو نبی علیہ السلام کی راحت اور تسکین کے لیے اور شور کو بند کرنے کے لیے کہا کہ اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے، اور حضرت عمر کی اس بات پر اللہ کے نبی کی خاموشی اس کو تقریری حدیث بناتی ہے۔ اگر یہ بات اسلام کے شریعت کے خلاف ہوتی
تو نبی علیہ السلام اس بات پر کبھی بھی خاموش رہ سکتے نہیں تھے۔